چپ کرو، چیخنا نہیں، اس شخص نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ ساری فیملی بھاگتی ہوئی آ جائے گی، وہ چہرہ اس کے قریب کیے دھیمی سرگوشی میں بولا تھا۔ حیا کی آواز ہی نہیں، سانس بھی جیسے رک گیا۔ وہ پھٹی پھٹی بے یقین نگاہوں سے دم سادے آئینے کو دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے لگے اس کے اعصاب کو ڈھیلا پڑنے میں، اور پھر اس نے ایک نڈھال سے احساس کے تحت آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ جہان نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ سنہری افشاں اس کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی قدموں میں جا گری تھی۔ اس کی انگلیاں، فرش، پیر کا انگوٹھا، ہر جگہ سونے کے ذرات چپکے تھے۔ ایک لمحے کو اس نے دونوں ہاتھ جھاڑ کر افشاں اتارنی چاہی، مگر وہ پورے ہاتھ پہ پھیلتی چلی گئی۔ وہ دھیرے سے اس کی طرف پلٹی۔ وہ ابھی تک شاکڈ اور شل تھی۔ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ خالی خالی نگاہوں سے جہان کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ یہی سوال میں تم سے پوچھنے آیا ہوں، تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ وہ جیسے ڈھیروں غصہ ضبط کر کے سختی سے بولا۔ تم اندر کیسے آئے؟ حیا کا دماغ ابھی تک سن تھا۔ وہ جواب دیے بنا آگے بڑھا اور ڈریسنگ روم کا پردہ برابر کر دیا۔ بیڈ روم کا منظر چھپ گیا۔ پھر وہ حیا کے مقابل دیوار سے ذرا ٹیک لگا کر جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر منتظر سا کھڑا تھا۔ وہ جیسے علیحدہ جگہ تفصیل سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس کے حواس دھیرے دھیرے بحال ہونے لگے۔ وہ اپنے سنہری ذرات والے ہاتھ اضطرابی انداز میں ایک دوسرے سے ملتی ڈریسنگ ٹیبل پر جا ٹکی۔ پھر اپنے کھلے بال کانوں کے پیچھے اڑسے۔ سنہری ذرات سیاہ بالوں میں بھی ٹھہر گئے، مگر اسے پتہ نہیں چلا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ تم میرے پیچھے ادھر آ جاؤ گی تو میں تمہیں کبھی نہ بتاتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ تمہارے پیچھے؟ اس نے جیسے تلملا کر سر اٹھایا۔ بس ایک پل لگا تھا اسے اپنے ازلی انداز میں واپس آنے میں۔ تم نے مجھے کب بتایا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم بھول گئے ہو شاید، تم بغیر کچھ کہے سنے آ گئے تھے۔ اچھا تمہیں نہیں پتا تھا کہ میں کپادوکیا میں ہوں؟ وہ اسی طرح جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے لیے اتنا ٹریول کر کے آؤں گی؟ اس نے جیسے افسوس بھری حیرت سے سر جھٹکا۔ میں تو خود تمہیں ادھر دیکھ کر حیران ہوں۔ اور تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا؟ بلکہ ایک منٹ، وہ جیسے رکی۔ ڈیجے اور مجھے کپادوکیا آنا تھا اسپرنگ بریک میں، اور تم یہ بات جانتے تھے شاید۔ تم میرے پیچھے آئے ہو، کیا ایسا ہی ہے؟ حیا نے لاء ٹیچرز سے سن رکھا تھا کہ جب اپنا دفاع کمزور ہو تو مخالف پر چڑھائی کر دینی چاہیے۔ وہ اپنے دفاع کے چکر میں پسپائی اختیار کر لیتے ہیں۔ نہیں، میں اتنا فارغ نہیں ہوں کہ تمہارے لیے ادھر آؤں گا۔ میں بھی اتنی فارغ نہیں ہوں، حد ہے۔ جہان پہ اس نے ہلکی سی نگاہ ڈالی۔ اس کے بال ویسے ہی ماتھے پہ ذرا بکھرے سے تھے۔ شیو ہلکی سی بڑی تھی اور سفید رفسی پوری آستین کی شرٹ کو کونیوں سے موڑا ہوا تھا۔ اور اس کو کیوں لائی ہو؟ جہان نے آئی برو پردے کی جانب اشارہ کیا جس کے پار بیڈ روم تھا۔ حیا نے بظاہر لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ اس کے پاسپورٹ کا مسئلہ تھا کوئی، وہ بیکار ادھر رہ رہی تھی، اور پھر ابا نے کہا تھا کہ میں اکیلی نہ جاؤں، تو میں نے سوچا تم نے سوچا کہ تم باڈی گارڈ ساتھ لے جاؤ، ہے نا؟ کیا ہے جہان، میں کپادوکیا گھوم پھر بھی نہیں سکتی، اپنی دوستوں کے ساتھ کیا؟ وہ تنگ کر کہتی ہوئی اپنی انگلی کی انگوٹھی گھمانے لگی۔ سنہری افشاں سے انگوٹھی بھر چکی تھی۔ جہان تھوڑی دیر جانچتی نظروں سے بغور اسے دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے، میں نے مان لیا کہ تم میرے لیے ادھر نہیں آئی، اور تمہیں بالکل علم نہیں تھا کہ میں ادھر ہوں۔ بہرحال کل صبح کیسری سے ایک فلیٹ اتا ترک کے لیے نکل رہی ہے، اور ایک سبیہہ گورچن کے لیے۔ تم کون سی لوگی؟ بہت سنجیدگی سے اس نے استنبول کے دونوں ایئرپورٹس کے نام لیے۔ کیا مطلب؟ میں واپس نہیں جا رہی، میں نے تو ابھی کپادوکیا دیکھا بھی نہیں۔ ہرگز نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم ادھر رہو۔ تم ادھر یوں اکیلے کیسے رہ سکتی ہو؟ یہ میرا مسئلہ ہے، اور میں اکیلی نہیں ہوں، ہم دو ہیں، تم میری فکر نہ کرو۔ وہ کرو جس کے لیے تم ادھر آئے ہو، اور ویسے مجھے ڈھونڈنے کے علاوہ تم ادھر کس مقصد کے تحت آئے ہو؟ مجھے بہت سے کام ہیں زمانے میں۔ کہتے کہتے وہ ایک دم رکا۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا۔ جہان نے کلائی میں بندھی گھڑی دیکھی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ میں اتنی دیر یہاں نہیں رک سکتا۔ تم کل واپس جا رہی ہو حیا؟ میں نہیں جا رہی ہوں۔ تمہیں کیا پرابلم ہے میرے ادھر رہنے سے؟ اسی پل کمرے میں رکھے اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی۔ وہ بات روک کر ڈریسنگ ٹیبل کے کنارے سے اٹھی اور پردہ ہٹا کر میز تک گئی۔ جہان نے گردن موڑ کر اس کے قدموں کو دیکھا۔ پاؤں کو کیا ہوا ہے؟ میز سے موبائل اٹھاتے ہوئے اس کا دل لمحے بھر کو تھما۔ اللہ اللہ، اس آدمی کی نظریں، اس سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے پاؤں پر بندھی پٹی بھی دیکھ لی تھی۔
میرے پاؤں کو۔ موبائل لے کر واپس مڑتے اس نے حیرت سے گردن جھکا کر اپنے پاؤں کو دیکھا۔ اوہ، یہ افشاں گر گئی ہے، وہی لگ گئی ہے۔ ساتھ ہی اس نے انگوٹھا قالین سے رگڑا۔ سرخ قالین کا وہ حصہ فوراً چمچم کرنے لگا، مگر پاؤں سے افشاں نہیں اتری۔ ٹخنے ایڑی کو کیا ہوا ہے؟ موچ آئی ہے یا پاؤں مڑ گیا؟ جہان گردن تیرچھی کر کے اس کے پاؤں کو دیکھتا کہہ رہا تھا۔ نہیں، میرا پاؤں تو بالکل ٹھیک ہے۔ اوہ، اب میں سمجھی، تم مجھے واپس بھیجنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہو۔ جہان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک تو جب بھی وہ یوں دیکھنے لگتا تھا اندر تک دل کا سارا حال جان لیتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم ادھر میری وجہ سے نہیں آئی اور تمہارے پاؤں کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ مجھے ابھی جانا ہے، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ پھر کب ملو گے؟ وہ دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ وہ بے اختیار کہہ اٹھی۔ جہان نے رک کر اسے اسی طرح دیکھا۔ جب تم میرے لیے آئے ہی نہیں ہو تو پھر دوبارہ ملنا کیوں؟ ابھی خود ہی تو تم نے کہا کہ بعد میں بات کریں گے، ورنہ مجھے کیا؟ حیا نے خفگی سے شانے اچکائے۔ جہان نے ذرا مسکرا کر سر جھٹکا۔ کل دوپہر 1 بجے شارپ مجھے کنویں میں ملنا۔ کون سا کنواں؟ میڈم، آپ میرے لیے نہیں کپاتوکیا کی سیاحت کے لیے آئی ہیں، تو آپ کو یہاں کا تمام ٹورسٹ اٹریکشن کا پتہ تو ہوگا نا۔ کل ہم کنویں پہ ملیں گے، اور دھیان رکھنا کنواں کافی گہرا ہے۔ تمہیں کلاسٹر فوبیا تو نہیں ہے؟ وہ جیسے یاد آنے پر جاتے جاتے پلٹا۔ حیا نے نفی میں گردن ہلائی۔ اوکے، اس نے دروازہ کھولا، احتیاط سے اطراف میں جھانکا، پھر باہر نکل گیا۔ بہاریں اسی طرح سو رہی تھی۔ حیا نے دروازہ بند کیا اور پھر بے اختیار دل پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ ایک دبی دبی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی تھی۔ بہت اسمارٹ بنتا تھا جہان، شاید وہ اس سے زیادہ اسمارٹ تھی کہ اس نے اسے ڈھونڈ ہی نکالا تھا۔ ہاں، اس کے سامنے یہ نہیں مانے گی کہ وہ اس کے لیے آئی ہے۔ جس بندے نے اسے خوار کیا، اس کو تھوڑا بہت خوار تو کرنا پڑتا ہے نا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے واپس آئی اور ہیئر برش اٹھاتے ہوئے آئینے میں دیکھا۔ دوپہر 1 بجے شارپ، اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے اپنے عکس کو دیکھتے برش بالوں میں اوپر نیچے چلانا شروع کر دیا۔ ابھی اسے 100 دفعہ برش کرنا تھا۔ صبح آشیانہ کے اطراف کے پہاڑوں پہ بہت سہانی اتری تھی۔ کپاتوکیا کو جیسے اس کا حسن واپس مل گیا تھا۔ اس نے بہارے کو تیار ہونے کا کہا، پھر مزید کچھ نہیں بتایا۔ بہارے ابھی بال بنا رہی تھی۔ وہ اسے وہاں چھوڑ کر اپنے عبایا اور اسکارف کو پن لگاتے ہوئے نیچے آئی۔ آج اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ فاتح استقبالیہ کاؤنٹر پر تھا اور لابی میں چھوٹے سے پتھریلے کمرے کی مانند بنی تھی۔ صبح بخیر، آپا جلدی سے سب کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ شکریہ فاتح، وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ ایک بات پوچھنی تھی، یہاں آس پاس کوئی کنواں ہے؟ کنواں؟ فاتح نے اچنبھے سے دہرایا۔ پتہ نہیں، کنویں ہیں بہت سے، مگر آپ کس کنویں کی بات کر رہی ہیں؟ کوئی ایسا کنواں جو ٹورسٹ اٹریکشن میں ہو اور بہت گہرا ہو۔ فاتح کو بات سمجھانے کے لیے اسے آہستہ سے الفاظ دہرانے پڑ رہے تھے۔ فاتح نے تذبذب سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں آپا، میں ایسے کنویں کو نہیں جانتا۔ ویران کنویں مل جائیں گے، مگر سیاحتی مرکز مشکل ہے۔ سوچو فاتح، کوئی بہت گہرا کنواں ہوگا ادھر۔ سوچو نا، اس کے دل میں بے چینی سی انگڑائی لینے لگی۔ اللہ سمجھے جہان سکندر کو کبھی انسانوں کو زبان میں بات نہیں کرے گا۔ پھر ایک پہیلی دے گیا۔ مجھے واقعی کسی گہرے کنویں کا نہیں پتا۔ وہ ذرا دیر کو رکا۔ آپ گہرے کنویں کا تو نہیں پوچھ رہی؟ تو اتنی دیر سے میں کیا پوچھ رہی ہوں فاتح؟ نہیں، آپ کسی کنویں کا پوچھ رہی تھی، اصلی کنویں کا جو گہرا ہو، یا آپ گہرے کنویں کا پوچھ رہی تھیں؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ حیا نے سوالیہ آئی برو اٹھائی، شاید وہ کسی منزل کے قریب تھی۔ دیکھیں آپا، فاتح دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی انگلش میں کہنے لگا، ایک تو ہوتا ہے کنواں جس سے لوگ پانی نکالتے ہیں، جس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، اور ایک ہے گہرا کنواں۔ وہ کنواں نہیں ہے، وہ یلنار شہری ہے۔ یلنار شہری؟ مطلب؟ حیا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ فاتح نے بے بسی سے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ اسی پل مسز سونا لانڈری باسکٹ اٹھائے وہاں داخل ہوئیں۔ فاتح نے فوراً انہیں پکارا۔ سونا خانم، یلتار شہری کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ انڈر گراؤنڈ سٹی، انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ایک منٹ مسز سونا، وہ مجھ سے کمرے میں افشاں گر گئی تھی، وہ صاف ہو جائے گی نا؟ ہاں، فکر نہ کرو، پنار کر لے گی، اسے مطمئن کر کے وہ باہر نکل گئیں۔ انڈر گراؤنڈ سٹی آپا، وہ زیر زمین شہر ہے جس کا نام ویرین کیو یعنی گہرا کنواں ہے۔ آپ اس کا پوچھ رہی تھیں؟ حیا پر یقین نہیں تھی۔ شاید، میں نے کپاتوکیا کے زیر زمین شہروں کا سنا تو ہے، مگر وہ تو بہت سے ہوں گے۔
کیا یہ ویرن کیو کوئی مشہور اسپاٹ ہے؟ یہ کپاتوکیا سب سے بڑا التار شہر ہے آپا۔ مگر آپ کو کلیسٹر فوبیا تو نہیں ہے؟ وہ جیسے چونکی، اسے دل کی دھڑکن ایک دم بڑھ گئی۔ نہیں، اور ہاں مجھے یہیں جانا ہے، بالکل یہیں، اسی جگہ۔ وہ جیسے پرجوش ہو گئی۔ پھر آپ پنار کے ساتھ چلی جائیں، وہ آج شہر جا رہی ہے کارفیلڈ کی دوا لینے۔ ٹھیک ہے۔ وہ ایک دم سے اتنی خوش ہوئی کہ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ فاتح نے ذرا حیرانگی سے اسے مڑ کر دیکھا۔ آشیانہ کے کسی مہمان کو اس نے کلاسٹر فوبیا ہونے پہ اتنا پرجوش ہوتے ہوئے پہلی بار دیکھا تھا۔ ویرین کیو کی 8 منزلیں سیاحوں کے لیے کھولی تھیں۔ ویرین کا مطلب گہرا اور کیو یعنی کنواں، اردو میں گہری دوستی اور دشمنی کے لیے استعمال ہونے والا لفظ۔ مولود میں اسے بہارے اور پنار کو ایک لمبی ڈرائیو کے بعد ویری کیو لے آئے تھے۔ وہ کارفیلڈ کو لے کر خود شہر سے چلے گئے اور وہ تینوں شہر کی داخلی سرنگ کی طرف آ گئیں جہاں سیاحوں کی لمبی قطار لگی تھی۔ ویرین کیو باہر سے یوں لگتا جیسے کوئی چھوٹی پہاڑی ہو جس کی دیواروں میں بہت سے سوراخ تھے، یوں جیسے کوئی جادوگرنی خاکی چگا اوڑھ کر جھکی بیٹھی ہو اور اس کے چگے سے بہت سی آنکھیں جھانک رہی ہوں۔ داخلی سرنگ غار کے دہانے پر وہ چھوٹا سا راستہ تھا جس سے اندر جانا تھا۔ باہر دھوپ نکلی تھی لیکن سرنگ دور سے ہی اندھیری لگ رہی تھی۔ یہ سویٹر رکھ لو، شاید ضرورت پڑ جائے۔ پنار نے خود بھی سویٹر پہن رکھا تھا اور اب دوسرا اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر چلچلاتی سورج کو۔ اتنی گرمی میں سویٹر؟ رکھ لو۔ پنار کے دوبارہ کہنے پر اس نے سویٹر طے کر کے بازو پہ ڈال لیا۔ سیاہ پرس دوسرے کندھے پر تھا۔ بہارے نے پنار کی انگلی پکڑ رکھی تھی، بالوں کو پونی میں باندھے وہ دھوپ کے باعث آنکھیں سکیڑے کھڑی تھی۔ اپنی باری پہ وہ ٹکٹ دکھا کر آگے پیچھے سرنگوں میں داخل ہوئیں۔ باہر دھوپ تھی، اندر اندھیرا سا پھیلا تھا۔ کپاتوکیا کے غاروں اور پہاڑوں کی محیط پراسرار خوشبو ہر سو پھیلی تھی۔ گائیڈ ان سب کی رہنمائی کرتا جا رہا تھا۔ رش کافی تھا اور راہداری تنگ، بعض جگہ کو اتنی تنگ ہوتی کہ دونوں کندھے اطراف کی دیواروں سے ٹکراتے اور بعض جگہ گردن جھکا کر آگے ہونا پڑتا۔ چند راہداریاں اور سیڑھیاں گزر کر وہ سب سیاح ایک بڑے کمرے میں جمع تھے جہاں شور سا مچا تھا، سیاحوں کے سوال اور اونچی آواز میں بولتا گائیڈ۔ مچھلی بازار سا بنا ہوا تھا۔ وہ بور ہونے لگی۔ جہان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا اور فی الوقت اسے یہ جاننے میں دلچسپی بھی نہیں تھی کہ شہر کا روشن دان اور پانی کس طرح کام کرتا ہے۔ سو وہ پنار کی طرف مڑی۔ تم بہارے کا خیال رکھنا، میں بس آ رہی ہوں۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ بہارے پریشانی سے کہہ اٹھی۔ میں اپنے طور پر اندر سے یہ شہر دیکھنا چاہتی ہوں، تم پنار کو تنگ تو نہیں کرو گی نا؟ بہارے نے نفی میں سر ہلا دیا مگر وہ اس کے جانے پر خوش نہیں تھی۔ تم جاؤ، میں چھوٹی بلی کا خیال رکھوں گی۔ وہ اس کمرے سے آگے کھسک آئی۔ کمرے ہی کمرے، راہداریاں ہی راہداریاں، محرابی چوکھٹیں جیسے دی ممی کا سیٹ لگا ہو۔ دیواروں پہ دور دور شعلوں کی مانند بلب لگے تھے جو اندھیر گلیوں کو مدھم زرد روشنی بخش رہے تھے، پراسرار مگر خوبصورت۔ وہ سیاحوں کے جھمگٹے سے ذرا آگے ہوئی تو ٹھنڈا سا احساس ہوا۔ پنار ٹھیک کہتی تھی۔ اس نے گرے سویٹر عبایا کے اوپر پہن لیا اور بٹن سامنے سے کھولے رہنے دیے۔ وہاں آس پاس کوئی نہ تھا اور گھٹن والی جگہ تھی، سو نقاب تھوڑی تک نیچے کر دیا۔ وہ یوں ہی طویل راہداریوں سے گزرتی جا رہی تھی کہ اچانک حیا، کسی نے اس کے کندھوں کو ذرا سا چھوا تو وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹنے کو مڑی۔ سانس لمحے بھر کو رکا، پھر بحال ہو گیا۔ خاکی پینٹ، بھوری آدھی آستین کی ٹی شرٹ، کندھے پہ بھورا دستی بیگ اور سر پہ سیاہ پی کیپ۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لمحے بھر کو تو کچھ کہہ ہی نہیں پائی۔ ہائے، اتنی جلدی ڈر گئیں؟ اور کل مجھے کسی نے کہا تھا کہ وہ اکیلے کپاتوکیا میں رہ سکتی ہے۔ چونکہ ابھی وہ گزشتہ رات کی طرح نہیں ڈری تھی سو لمحے بھر میں خود کو سنبھال چکی تھی۔ کل کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اور تمہارا باڈی گارڈ تو بھول ہی گیا تھا، ابھی کدھر ہے وہ؟ وہ دونوں نیم روشن راہداری کے وسط آمنے سامنے کھڑے تھے۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ جہان ایک نظر اس پر ڈال کر دائیں طرف کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہ ایک بڑا سا کمرہ تھا۔ زیر زمین شہر کا کچن، ایک طرف زمین پر چکور چولہا بنا تھا جیسے پاکستان میں گاؤں میں مٹی کے چولہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف دیوار پہ کھڑکی کی مانند چکور پڑا سا خلا تھا۔ اسے اپنا کچن یاد آیا جہاں سے لاؤنج میں جھانکنے کے لیے آدھی دیوار جتنا خلا تھا۔ کچھ کہا تھا میں نے کل حیا؟ وہ اس کو کھلی بغیر پٹ کی کھڑکی کے ساتھ ٹیک لگائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہو گیا۔ کیا؟
وہ انجان بن گئی۔ تم واپس جا رہی ہو یا نہیں؟ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں واپس نہیں جا رہی۔ مگر کیوں؟ وہ جیسے اکتا گیا۔ کیونکہ میں تمہارے لیے نہیں کپا توکیا دیکھنے آئی ہوں اور دیکھ کر ہی جاؤں گی۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اتنے دن کیسے رہو گی ادھر؟ میں نے وہ ویڈیو کھول لی تھی۔ جہان کے چہرے کی بجائے اس کے سائے کو دیکھتے ہوئے رسان سے بولی۔ لمحے بھر کو زیر زمین شہر پر سناٹا چھا گیا۔ جہان بالکل چپ ہو گیا۔ حیا کو لگا وہ ہنس دے گا اور پھر سے رکنے کا کہے گا۔ تمہیں ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ میں کیوں تمہیں یہاں سے بھیجنا چاہتا ہوں؟ وہی سنجیدگی بھرا خشک سا انداز۔ اسے دھچکا لگا۔ کوئی اپنائیت، کوئی راز بانٹنے والا احساس نہیں۔ وہ تو ویسا ہی تھا۔ نہیں، مجھے واپس نہیں جانا۔ اور میرے یہاں رہنے سے تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ اس کی آواز میں غصہ در آیا۔ مجھے تمہاری فکر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم محفوظ رہو، اور یہ محفوظ جگہ نہیں ہے۔ اور واپس جانے سے میں محفوظ ہو جاؤں گی جہان؟ ہاں بالکل۔ مجھے یہاں سے 2-4 دنوں میں انقرہ چلے جانا ہے، پھر وہاں سے ایک اور شہر، پھر ادھر سے شام سے چند دن بعد اسلام آباد آ جاؤں گا۔ میں تم سے وہیں ملوں گا۔ ہو سکتا ہے روہیل کے ولیمے پہ ہم دونوں ساتھ ہوں، اس لیے ابھی تم چلی جاؤ۔ کیا گارنٹی ہے اس بات کی؟ ہو سکتا ہے واپسی پہ میری فلائٹ ہی کریش ہو جائے۔ چند لمحے وہ واقعی کچھ کہہ نہ سکا، مگر مدھم مشال کی روشنی میں بھی حیا نے اس کے بے تاثر آنکھوں میں کچھ زخمی ہوتے دیکھا۔ ایسے مت کہو۔ اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ تم جہان، مجھے بولنے دو۔ کیا گارنٹی ہے کہ میں وہاں محفوظ رہوں گی؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی پرانا دشمن مجھے گاڑی سے کچل کے چلا جائے۔ حیا پلیز۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری سفر ہو۔ کیا تب بھی تم اسے میرے ساتھ نہیں کرنا چاہو گے؟ میں صرف تمہیں محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں حیا، وہ جیسے بے بسی سے بولا تھا۔ اور تم خود جہان؟ میرا کیا ہے، میرے لیے رونے والا کوئی نہیں ہوگا، مگر مجھے تمہاری فکر ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں۔ تم ہر وقت صرف اپنا کیوں سوچتے ہو جہان؟ تم ہر چیز پلان کر کے کیوں رہنا چاہتے ہو؟ تم ہر وقت دوسروں کو کیوں آزماتے رہنا چاہتے ہو؟ حیا، اسے جیسے دکھ پہنچا تھا۔ نہیں، آج مجھے بولنے دو۔ آج مجھے بولنا ہے۔ جتنا تم نے مجھے آزمایا، اس سے آدھا بھی میں تمہیں آزماتی نا، تو تم مشکل میں پڑ جاتے۔ وہ غصے میں بلند آواز میں بول رہی تھی۔ دیوار پر گرتے سائے اصل میں زیادہ قریب کھڑے تھے۔ تم یہ سمجھتے ہو جہان کہ ہر دفعہ چیزیں تم پلان کرو گے اور سب تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے گا، پھر بعد میں لوگ تمہاری باتوں کے دوسرے مطلب ڈھونڈنے پھریں گے، اور اس دوران کسی کا دل کتنا ہی ٹوٹے تمہیں کم پرواہ ہوتی ہے؟ تم دوسروں کا کبھی نہیں سوچتے، مگر ہر دفعہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر دفعہ دوسرے تمہاری طرف کی کہانی نہیں سمجھ لیں گے۔ یہ کر لو وہ ہو جائے گا، وہ کر لو یہ ہو جائے گا۔ میں مزید تمہارے ان پلان کے مطابق نہیں چل سکتی۔ بولتے بولتے اس کا سانس پھولنے لگا۔ جہان نے ہاتھ جیبوں میں نکال کر سینے پہ لپیٹ لیے اور دائیں جوگر سے زمین کو کھرچتا وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ سن رہا تھا۔ اور بھی کچھ ہے میرے خلاف تمہارے دل میں بھرا تو وہ بھی بول دو۔ میرے اندر جو بھی بھرا ہے تمہیں پرواہ نہیں ہے۔ تم مجھ سے میرے برقعے پہ بحث کر کے چپ چاپ چلے آئے۔ اگر تمہیں میرے برقعے سے مسئلہ نہیں تھا تو پھر تم نے ایک دفعہ بھی کوئی امید، کوئی وضاحت کیوں نہیں دی؟ کیا یہ مناسب تھا کہ تم مجھے یوں چھوڑ کر آتے، سارے خاندان میں میرا تماشا بنتا؟ تم ہر دفعہ یہ سمجھتے ہو کہ بعد میں تم دوسروں کو منا لو گے۔ منا لینے سے دل پہ لگے زخم مٹ نہیں جاتے جہان سکندر۔ سخت لکڑی پہ بھی کلہاڑی کی ایک ضرب لگاؤ تو ساری عمر کے لیے نشان رہ جاتا ہے۔ میں تو پھر انسان ہوں، کیا تم ساری زندگی یہی کرتے رہو گے؟ اس کی آواز درد سے پھٹنے لگی۔ جہان کا بے تاثر سپاٹ ہوتا چہرہ دیکھ کر اسے اور بھی غصہ چڑھنے لگا۔ جب سے وہ غصے سے بولنے لگی تھی تب سے اس کا چہرہ بے تاثر سا پڑ گیا تھا۔ اور اگر مجھے کوئی کچل دے تو پھر کس کو وضاحتیں دینے آؤ گے؟ مگر تم نہیں سمجھو گے۔ وہ بے بسی کے ساتھ کہتی پلٹی اور تیز تیز قدموں سے چلتی باہر نکلی۔ پھولا تنفس اور آنکھوں میں جمع آنسو۔ اذیت ہی اذیت تھی، وہ بھی کس کو سمجھا رہی تھی؟ وہ پرواہ ہی کہاں کرتا تھا؟ راہداری میں دبے قدموں سے چلتی وہ بے آواز روتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر ایک کمرے میں بیٹھنے کے لیے ایک چوکی نظر آئی تو وہ وہیں بیٹھ گئی اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر بے اختیار رونے لگی۔ وہ بھی کس کو سمجھانا چاہ رہی تھی؟ وہ کہاں اس کی مانتا تھا؟ وہ اس کے ساتھ کپاتوکیا میں رہنا چاہتی تھی جتنے بھی دن وہ ادھر ہے، مگر وہ اسے اب ہمیشہ کی طرح واپس بھیج دے گا۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اس نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ سرنگ، محرابی چوکھٹیں، بھول بھلائیاں سب سنسان پڑی تھیں۔ وہ وہاں نہیں تھا۔ دیوار پہ گرتا سایہ اکیلا تھا۔ جہان اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ اپنے غصے میں سب بھول جایا کرتی تھی۔
یہ بھی کہ ایک دفعہ وہ ہمیشہ کی طرح اسے چھوڑ کر آ گئی تھی، وہ سب باتیں کہہ کر جو وہ صرف اس کو ہرٹ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اس کا مطلب وہ ہرگز نہیں تھا، اس نے دل سے وہ سب نہیں کہا تھا۔ اللہ اللہ، یہ اس نے کیا کر دیا؟ وہ اب کیسے اسے منانے آئے گا؟ جہان، وہ بدحواسی کے عالم میں اٹھی اور راہداری کی طرف آئی۔ وہ دائیں طرف آئی تھی یا بائیں، اسے شاید دائیں سے ہتھیلی کی پشت سے گال رگڑتی وہ اس جانب بھاگی۔ ایک موڑ، دوسرا، دائیں طرف وہ کمرہ جہاں دو سائے ٹکرائے تھے، اب وہ وہاں نہیں تھا، اب وہ خالی تھا۔ جہان، آنسو پھر سے اس کی آنکھوں میں جمع ہونے لگے۔ وہ کہیں بھی نہیں تھا، اس نے اسے ایک بار پھر کھو دیا تھا۔ وہ الٹے قدموں واپس مڑی، بمشکل سیڑھیاں ملی، باہر جانے کا راستہ سمجھ آیا۔ گائیڈ سیاح ابھی تک وہیں تھے، بہارے اور پنار بھی ایک طرف کھڑی تھیں۔ اس نے بہارے کا ہاتھ تھاما اور اپنی سرخ مترنم آنکھیں چھپانے کی صحیح کیے بغیر بس اتنا بولی، واپس چلتے ہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ پنار پہلے حیران اور پھر پریشان ہو گئی، مگر کوئی جواب دیے بنا وہ گہرے کنویں کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گئی، جہاں سے سورج کی روشنی جھانک رہی تھی، اور اسی دروازے سے وہ تینوں باہر نکل آئیں۔ پنار نے پھر کوئی سوال نہیں پوچھا۔ بہارے، جو بے چین ہو رہی تھی، اسے بھی چپ کروا دیا۔ اس کا دل بار بار بھر رہا تھا، آخر وہ کیوں روٹنے منانے سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اپنے کمرے میں آ کے وہ سرخ صوفے پر کھڑکی کی طرف بیٹھ گئی، سر گھٹنوں میں دیے بے آواز روئی جا رہی تھی۔ بہارے پتہ نہیں کہاں تھی، ہر خیال اور فکر سے بے پرواہ وہ آنسو بہائے جا رہی تھی۔ پھر اچانک حیا کو کچھ محسوس ہوا۔ اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولیں، کمرے میں مدھم سی روشنی پھیلی تھی۔ وہ صوفے کے سامنے میز کے کنارے بیٹھا جہان بہت تکان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر تھکے تھکے انداز میں مسکرایا۔ دیکھ لو، تم میرے لیے کپا توکیاں نہیں آئیں، مگر میں ہر دفعہ تمہارے لیے آ جاتا ہوں، پھر بھی کہتی ہو مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی، بنا پلک جھپکے وہ یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ پھر اچانک بہت سے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگ گئے۔ جہان، آئی ایم سوری، وہ بھیگی آواز میں کہتی اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی، کہیں پلک جھپکنے پہ منظر غائب نہ ہو جائے۔ میں نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کہا، میں بس غصے میں تھی۔ میری بات سنو، اسی دھیمے لہجے میں کہتے ہاتھ اٹھا کر اس نے حیا کو چپ رہنے کا کہا۔ تمہاری ساری باتیں ٹھیک تھیں، تم نے صحیح کہا تھا، میں واقعی بہت دفعہ غلط چیزیں کر جاتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں کوئی ہر وقت ہنسنے مسکرانے والا آدمی نہیں ہوں۔ میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں ایک پریکٹیکل انسان ہوں، ایکسپریسو نہیں ہوں، مجھے دوسروں کے دل نہیں رکھنے آتے، میں لوگوں میں جلد یقین نہیں کرتا، شک کرتا رہتا ہوں، اور میری جاب نے مجھے بے حس بنا دیا ہے۔ میں اب بہت پرائیویٹ پرسن بن گیا ہوں، یا شاید ہمیشہ سے ہی ایسا تھا۔ کیا تم نے دوپہر کا کھانا کھایا؟ اپنی رو میں کہتے ایک دم اس نے پوچھا۔ اگر وہ تھوڑا رک کے یہ پوچھتا تو وہ کہہ دیتی کہ اس نے کھایا ہے، مگر وہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اس کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا۔ نہیں، ہاں، بس مجھے بھوک نہیں تھی۔ اس نے بات بنانے کی کوشش کی، اب وہ آنسو پوچھ رہی تھی، اور یہ اس کے لیے بے عزتی کا باعث ہوتا کہ اگر وہ جان لیتا کہ حیا نے اس کی وجہ سے کھانا نہیں کھایا، مگر وہ جان چکا تھا، نہیں، تم نے کچھ نہیں کھایا، اور مجھے پتہ ہے لوگوں سے جواب کیسے اگلوائے جاتے ہیں۔ وہ میز کے کنارے سے اٹھا اور دوسرے کونے پہ رکھی انگیٹھی کی طرف گیا۔ وہاں ایک چھوٹی سی میز پر بہارے کے پاپ کارن کے 2 پیکٹ پڑے تھے، اور اوپر مائکرو ویو لگا ہوا تھا۔ حیا نے مڑ کر دیکھا تو وہ مائکرو ویو میں پاپ کارن کے پیکٹ ڈال رہا تھا۔ اوون کی زوں کی آواز کے ساتھ مکئی کے دانے اندر چٹک رہے تھے۔ حیا پھر بولی، جہان، آئی ایم سوری، وہ میں نے دل سے نہیں کہا تھا، لیکن میں دل سے ہی کہہ رہا ہوں، تم نے ٹھیک ہی کہا تھا، شاید یہ واقعی ہمارا آخری سفر ہو۔ ایسے مت کہو، وہ تڑپ کر اسے روکنا چاہتی تھی کہ اگر وہ نہیں چاہتا تو وہ ادھر نہیں رکے گی، صبح ہوتے ہی اسے چھوڑ کر چلی جائے گی، مگر وہ سن ہی نہیں رہا تھا۔ تم نے صحیح کہا، ہر وقت کی پلاننگ ٹھیک نہیں ہوتی، میرے منصوبے بھی بہت دفعہ مجھ پر ہی الٹے پڑے ہیں۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اپنی ذاتی زندگی میں مجھے اس بات سے باز آ جانا چاہیے، یا کم از کم اس سفر کے لیے ہی صحیح۔ میں تمہیں ہمیشہ سے ہی وہ سب بتانا چاہتا تھا، مگر نہیں بتا سکا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم میری بات نہیں سمجھو گی، جیسے کل رات سے نہیں سمجھ رہی، مگر تم بھی صحیح ہو، مجھے ہر وقت اپنی مرضی نہیں ٹھوسنی چاہیے۔ جہان، وہ اسے مزید بولنے سے روکنا چاہتی تھی، اس کا اپنا دل بھی اوون کی پلیٹ کی طرح گول گول گھومتا کسی منجھدار میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ میں تمہیں وہ سب کچھ بتانا چاہتا تھا جو میں نے اس ویڈیو میں محفوظ کیا تھا، مگر میں یہ نہیں کر سکا، میں کچھ پا لینے کے لیے بات کھونے سے ڈرتا تھا۔
یا شاید مجھے تم پر اعتبار نہیں تھا کہ تم مجھے سمجھو گی۔ اب شاید تم مجھے سمجھ لو مگر اس وقت نہ سمجھتی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اس وقت وہ واقعی نہ سمجھ پاتی، مگر اب وہ ایسی باتیں نہ کرے، اس کا دل دکھ رہا تھا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، میں وہ سب دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا۔ اب بھی مجھے تمہارے یہاں رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں، میں صرف اس لیے فکر مند تھا کہ مجھے کل انقرہ جانا ہے 1 ہفتے کے لیے، پھر واپس کپادوکیا آ جاؤں گا اور کچھ دن بعد اپنے ملک چلا جاؤں گا۔ مجھے صرف یہی پریشانی تھی کہ میرے بغیر تم یہاں اکیلی نہ رہو۔ ویسے بھی تم کپادوکیا دیکھنے آئی ہو، میرے لیے نہیں۔ یہاں وہ ذرا تھکان سے مسکرایا۔ حیا کا دل چاہا کہ کہہ دے کہ نہیں، میں یہاں تمہارے لیے آئی ہوں، مگر انا اور خودداری دیوار بن کر سامنے آ گئی۔ میں اکیلی نہیں ہوں، کہنے کے ساتھ اس نے ایک نظر بستر پر گلابی پردے کے پیچھے سوتی بہارے پر ڈالی۔ یہ لوگ بہت اچھے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں۔ پھر ایک دم وہ چونکی۔ کہیں تم نے تو انہیں نہیں کہا میرا خیال رکھنے کے لیے؟ اب اتنا فارغ نہیں ہوں میں کہ ہر جگہ تم پر نظر رکھوں گا۔ مولود بے اس علاقے کے ڈسٹرکٹ چیف ہیں اور یہ اپنے ہر گاہک کے ساتھ ایسے ہی پیش آتے ہیں۔ مہمان نواز ترک قوم، مگر تم نے اچھا کیا جو ان کے ہوٹل پہ آئی، یہ کافی محفوظ اور اچھا ہوٹل ہے۔ ایسے مشکوک نظروں سے مت دیکھو مجھے، میں نے واقعی انہیں کچھ نہیں کہا۔ وہ ذرا خفا ہوا تو حیا نے شانے دھیرے سے اچکائے۔ اوون کب کا بند ہو چکا تھا، سارے کمرے میں بھنے مکئی کے دانوں کی خوشبو پھیلی تھی۔ تو کیا اب میں یہاں رہ سکتی ہوں؟ ہاں، جب تک چاہو رہ لو۔ کل میں چلا جاؤں گا، واپسی تک اگر تم یہیں رہیں تو ہم دوبارہ مل لیں گے۔ انقرہ کیوں جانا ہے جہان؟ اس نے فطری طور پر ذہن میں آنے والا سوال پوچھا تھا، مگر جہان چند لمحے بہت خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ ایک کام ہے۔ کیسا کام؟ اس کے انداز میں کچھ تھا کہ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ایک کام ادھورا چھوڑ آیا تھا جب ابا کی ڈیتھ ہوئی تھی، تب میں اسی لیے جرمنی میں تھا۔ اب میرے پاس چند دن ہیں، سوچا اس کو مکمل کر لوں۔ بات ختم کر کے وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، جیسے وہ اس کے دوبارہ پوچھنے کا منتظر تھا، جیسے اگر وہ پوچھے تب بھی وہ نہیں بتائے گا، پھر بھی وہ چاہتا تھا کہ وہ پوچھے۔ اوکے، بات ختم۔ اس نے اس موضوع پر دوبارہ بات کرنا نہیں چاہا۔ مگر اب ایسے مت کہنا کہ یہ ہمارا آخری سفر ہو سکتا ہے۔ غلط نہیں کہہ رہا، میں ترکی دوبارہ نہیں آ سکوں گا، ترکی کے لیے اب ناکارہ ہو چکا ہوں۔ سو اس ملک میں ہو سکتا ہے یہ آخری سفر ہو۔ کہہ رہی ہوں نا کہ ایسے مت کہو۔ وہ صوفے پر اپنے دونوں اطراف ہتھیلیاں رکھ کر اٹھنے لگی تو جہان نے روکنے کا اشارہ کیا۔ 1 منٹ، میری بات بھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی۔ جتنے دن ہم ساتھ ہیں سب کچھ میری مرضی سے طے ہوگا، سارے پروگرام، سارے شیڈیول، کہاں ملنا ہے، کہاں جانا ہے، سب میں ڈیسائیڈ کروں گا، اور تم کسی بات سے انکار نہیں کرو گی۔ حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا اجازت دینا ہی بہت تھا، اب کیا بحث کرتی۔ کیا تم پاپ کارن کھاؤ گے؟ وہ پھر کھڑی ہوئی۔ جہان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہولے سے ہاتھ کو کنپٹی سے مسلا، شاید اس کے سر میں درد تھا۔ میں بس چلوں گا۔ وہ اٹھا، دیوار میں لٹکے سوئچ بورڈ پر لائٹ کا ناپ گھمایا۔ کمرے میں جلتا واحد زیرو کا بلب مدھم ہونے لگا۔ پھر اس نے کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکایا۔ حیا نے اوون کا ڈھکن کھولا اور گرم گرم پھولا ہوا پاپ کارن کا پیکٹ نکالا۔ جہان تب تک کھڑکی کے سامنے سے ہٹ کر دوبارہ سے بتی تیز کر چکا تھا۔ آشیانہ کے نئے مہمان آ گئے ہیں غالباً، باہر رش ہے، اس کے چھٹنے تک انتظار کرنا ہوگا۔ وہ صوفے پر اسی جگہ بیٹھتے ہوئے بولا جہاں ابھی وہ بیٹھی تھی۔ تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو، چاہو تو لیٹ جاؤ، میں آتی ہوں۔ اسے وہیں چھوڑ کر وہ ڈریسنگ روم میں آئی تاکہ وہاں سنگھار میں اس پہ رکھا شیشے کا بڑا پیالہ اٹھا لے۔ اس جگہ یہ فرش پر ابھی تک افشاں کے ذرات دکھائی دیتے تھے، حالانکہ پناڑ نے صاف بھی کیا تھا۔ پیالہ اٹھاتے ہوئے اس نے آئینے میں خود کو ایک نظر دیکھا تو جھٹکا سا لگا۔ سرخ آنکھیں، زرد پڑتا چہرہ، اللہ اللہ، وہ اتنی دیر سے ایسی لگ رہی تھی۔ وہ بھی کیا کہتا ہوگا اس کے غم میں رو رہی ہوں۔ پیالہ چھوڑ کر وہ باتھ روم میں گئی، سنک کے اوپر جھک کر منہ پہ پانی کی چھینٹیں مارے، چہرہ تھپ تھپایا، بال برش کیے اور ذرا خود کو کمپوز کرتی باہر آئی۔ جہان اسی طرح سر ہاتھوں پہ دیا بیٹھا تھا۔ جہان، اس نے محتاط انداز میں پکارا۔ جہان نے اسی پل سر جھکائے جھکائے ہاتھ کے پشت سے ہونٹوں کے اوپر چھوا، خون کے قطرے۔ وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ جہان، تمہاری ناک سے خون آ رہا ہے۔ وہ بنا کچھ کہے تیزی سے اٹھا اور باتھ روم کی طرف لپکا۔ حیا پیچھے آئی، کھلے دروازے سے دیکھا، نل فل کھلے، وہ سنک پر جھکا ناک اور چہرے پہ پانی ڈال رہا تھا۔ وہاں کھڑے ہونا اسے مناسب نہ لگا تو واپس صوفے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا ایسے اچانک۔
चंद मिनट गुजरे कि वो तौलिया लिए गीला चेहरा खुश्क करता बाहर आया। क्या हुआ था? वो फिक्रमंदी से इसे देखने लगी। वो जवाब दिए बिना इससे थोड़ा फासले पर सोफे पे बैठा और तौलिया इसके हाथ पे डाल दिया। नक्सीर क्यों फूटी? इतनी गर्मी तो नहीं है, क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है? बताओ ना, इतनी गर्मी तो नहीं है। कितने सवाल करती हो यार। वो जैसे उकता गया। जितने भी करूं, मुझे हक है इसका, अब बताओ क्या हुआ है। जहान ने नकाहत भरी निगाहों से इसे देखा और फिर चंद लम्हे यूं ही देखता रहा, ऐसे ही जैसे अभी अनकरा के काम के मुतालिक बात करते हुए देख रहा था। उर्दू में बात करते हैं हया, वो जाग रही है। हया ने चौंक कर जैसे बहारे की तरफ गर्दन मोड़कर देखनी चाहिए तो वो जैसे बिगड़ कर बोला, हाँ अब तुम इसे देखने लगो ताकि इसे पता लग जाए कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। सॉरी। हया फिर वैसे ही बैठ गई। तुम्हें कैसे पता कि वो जाग रही है? इसका पाँव का अंगूठा तनाव की पोजीशन में है। पेशानी पर पड़े बल और पलकों की लर्जिश मुझे बता रही है कि वो नहीं सो रही। यह आदमी भी ना कभी किसी को इंसानों की नज़र से नहीं देखेगा। अच्छा अब बताओ तुम्हें क्या हुआ है? नक्सीर फूटने की वजह कोई आम सी भी हो सकती थी, मगर इसका अंदाज़ा इस बात पर गम्मास था कि कुछ है वो छुपाना चाहता है मगर बताना भी चाहता है। चंद लम्हे वो बिल्कुल खामोश रहा। मकई के दानों की खुशबू गुजरते पल बासी होती गई। फिर इसने धीरे से कहना शुरू किया, अनकरा में मेरी सर्जरी है, खोपड़ी को खोल कर करी जाने वाली सर्जरी। इसने रुककर हया के तासुरात देखे। वो बिना पलक झपके सांस रोके इसे मुंतजिर सी देख रही थी। जब मैं जेल में था तो इधर आँख के करीब एक जख्म आया था, यहाँ एक कील घुस गई थी, 1.1 इंच की कील। ये सर दर्द और कुछ अरसे से नक्सीर फूटने की तकलीफ़, ये सब इसी की वजह से है। इसको निकलवाने के लिए सर्जरी करवानी होगी, ना करवाई तो ये मुसलसल दर्द और इसके आगे ट्रैवल करने का ख़तरा रहेगा, और अगर सर्जरी नाकाम हो गई तो बिनाई जा सकती है या मुस्तकिल माजूरी। जब अब्बा की डेथ हुई तब मैं इसी लिए जर्मनी था, लेकिन तब मैं हिम्मत ना कर सका। जहान की तवक्का के बरक्स हया ने समझकर असबात में सर हिलाया। कोई शदीद तासुर दिए बगैर वो बोली, पहले जर्मनी से करवाने गए थे, अब अनकरा से क्यों? इन दिनों मेरा तुर्की से बाहर रहना ज़रूरी था, जबकि मुझे अभी कुछ दिन लग जाएंगे। मैं इस वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहता। हया बस खामोशी से इसे देखे गई। कल मेरी सर्जरी है, 1 घंटे बाद अनकरा के लिए निकल जाऊंगा। अगर सब ठीक हो गया तो वापस आ जाऊंगा। तब तक मैं तुम्हारे साथ ही होंगी। अभी हमारी डील हुई है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। नहीं, हमारी बात कपातोकिया की हुई थी हया। वो कतार से कहता मना करना चाह रहा था, पर वो कुछ भी नहीं सुन रही थी। तुमने कहा था यहाँ, और मैंने यहाँ से मुराद तुर्की लिया था। हमारी डील तुर्की की हुई थी। जब तक तुम यहाँ तुर्की में हो मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। तुम बताओ कौन सा हॉस्पिटल है और कब जाना है? वो इतने अटल लहजे में कह रही थी कि जहान ज़्यादा मज़ाहमत ना कर पाया। इसका क्या करोगी? इसने इशारा किए बिना बहारे के बारे में पूछा। फिक्र ना करो, इसे हॉस्पिटल नहीं लाऊंगी, कुछ कर लूँगी, बस तुम मुझे शेड्यूल समझाओ। फिर वो इसकी कही हर बात नोट करती गई। जब सारी बातें ख़त्म हो गईं और पॉपकॉर्न की खुशबू हवा में रच बस कर फना हो गई तो वो जाने लगा। आशियाना के सहन का रश अब छट गया था। तुम एक बार फिर सोच लो कि मेरे साथ आना चाहती हो कि नहीं। मैं तुम्हें अपनी वजह से मसलों में नहीं डालना चाहता। दरवाजे पर पहुंचकर वो ये कहने के लिए रुका, अब जाओ और मेरा वक्त ज़ाया ना करो, मुझे सुबह पैकिंग भी करनी है। इसके जाते ही इसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके मुकफ़्फ़ल कर दिया और वाशरूम में आई। दोनों हाथ बेसन की साइडों पर रखे, चेहरा झुकाए इसने चंद गहरे सांस लिए और ख़ुद को संभालना चाहा। इतनी देर से जहान के सामने जो आंसू ज़ब्त किए बैठी हुई थी, अब वो तेज़ी से उबलना शुरू हो गए थे। 5 साल से वो इस बीमारी में मुब्तला था और उसने किसी को नहीं बताया। वो क्यों हर शय हर दुख अपने अंदर रखता था। कुछ देर बाद वो मुंह हाथ धोकर बाहर आई तो वो सोफ़ा जहाँ पर कुछ देर पहले जहान बैठा था, अब उधर इसकी छोटी सी बिल्ली बैठी पॉपकॉर्न के प्याले से एक एक दाना उठाकर मुंह में डाल रही थी। इसे आता देखकर मासूमियत से मुस्कुराई। खाओगी? साथ ही प्याला बढ़ाया। नो थैंक्स। इसकी भूख मर गई थी और भी बहुत कुछ मर गया था। वो अपना बैग अलमारी से निकालने लगी। अब्दुल रहमान से तुम पहले भी मिली थी ना, और तुमने मुझे नहीं बताया। क्या इसने मेरे बारे में कुछ कहा? बहारे हम अनकरा जा रहे हैं। पॉपकॉर्न खाता इसका हाथ रुक गया। भूरी आंखों में शदीद हैरत दर आई। क्यों? बस एक काम है मुझे, कुछ पेपर वर्क का मसला है।
2-4 दिन में वापस आ जाएंगे। इसकी समझ के मुताबिक जवाब देती वो अपना सामान समेटने लगी। बहारें उलझी उलझी सी बैठी रह गई। पॉपकॉर्न का प्याला इसने बेदिली से मेज़ पर रख दिया। इसे खाना शायद इन तीनों में से किसी का नसीब नहीं था। अनकरा इतना ही खूबसूरत और साफ सुथरा सा शहर था जितना कि इस्तांबुल, मगर इससे वो शहर देखा गया ना ही कुछ और। आसपास क्या हो रहा है इसे कुछ खबर नहीं थी। इसका दिलो दिमाग और सारी तवज्जो बस एक नुक्ते पर थी। आज जहान का ऑपरेशन है। इसने जहान के हॉस्पिटल से 2 ब्लॉक छोड़कर एक होटल में कमरा लिया था। बहारे को अलबत्ता वो हॉस्पिटल के अंदर लेके नहीं जा सकती थी और इसे होटल में तन्हा छोड़ने को दिल नहीं माना था। वो इस बच्ची को किसके पास छोड़े, और हर मसले की तरह इसमें भी इसे हाले का ख्याल आया था। हाले में क्या करूं? फ़ोन पे हाले को थोड़ी बहुत जमा तफरी के साथ सारी बात बताकर वो अब इससे मदद मांग रही थी। ये तो कोई मसला नहीं, मेरी नानी अनकरा में रहती हैं। एड्रेस तुम्हें बता रही हूँ, वहाँ से काफ़ी करीब घर है इनका। तुम सुबह बच्ची को वहीं छोड़ दिया करो, फिर शाम में ले जाना। चाहो तो तुम भी वहीं रह लो। मगर तुमने वाकई इसको अगवा तो नहीं किया ना? वो हंसते हुए पूछने लगी। फिर अचानक जैसे इसे याद आया, वो होटल ग्रैंड वाला लड़का 2 दफ़ा आया था। मैंने बताया तुम नहीं हो, मगर वो बहुत ज़िद कर रहा था। मगर तुम तो मैसर में थी, फिर अनकरा? ओ हाँ, मैं आज ही इधर आई हूँ, मगर इसे मत बताना। और ये बात तो अभी तक इसने जहान को भी नहीं बताई, शायद इसलिए कि इससे बड़े मसाइल इसके सामने थे। हाले की नानी सबीहा नूर इतनी ही शफीक, मिलनसार और मेहमान नवाज खातून थी जितनी के तुर्क अवाम हो सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह हुई कि सबीहा आंटी ने बताया कि मिसिस अब्दुल्ला, महर और उर्वा कल इनके पास रहने आ रहे थे। डीजे और इसकी होस्ट फैमिली। पहला खाना पुलाव और मसूर की दाल का शोरबा। बाज़ लोगों का नाम भी किताब के सरे वर्क की तरह होता है। सुनते ही यादों का एक बेकरार समंदर हर सू उमड़ आता है। सबिया आंटी को अपना मसला समझा कर के एक दोस्त के लिए इसे स्पेशल जाना है। बहारे इधर नहीं रह सकती। इसने बहारे को अलहदा ले जाकर चंद एक हिदायत मज़ीद कर दी थी। तुम अच्छी लड़की बनकर रहोगी ना बहारे? बहारे ने इस बात में सर हिला दिया, अलबत्ता वो खुश नहीं लग रही थी। तुम मुझे रोज़ छोड़कर चली जाया करोगी क्या? सब मुझे ऐसे ही छोड़कर चले जाया करते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। इसका पहले से दुखी दिल मज़ीद दुख गया। एकदम से इसे इस फूल सी बच्ची पे बेपनाह तरस आया। पाशा बे के अमाल ने इसकी फैमिली को किसी फुटबॉल की तरह बना दिया था। आयशा अपनी बहन के लिए परेशान थी, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं शाम में आ जाऊंगी और तुम्हें एक फ़ोन भी ला दूंगी। इसे तुम जब चाहो मुझसे और आयशा से बात कर लेना। ठीक है छोटी बिल्ली? छोटी बिल्ली मुस्कुरा दी। इसे तमानियत का एहसास हुआ। सबिया आंटी के घर से वो अस्पताल आ गई। ये एक प्राइवेट नैरो सेंटर था और वो एडमिट हो चुका था। इसने लिबास भी तब्दील कर लिया गया था और सर्जरी का मुंतज़िर था। अभी इसे ओटी में लेकर जाने में ज़रा वक्त था, सो ऑपरेशन से कबल वो इसे देखने आई थी। वो खामोश था, चेहरा बेतासुर मगर जर्द। ओटी लिबास में तो वो और भी ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था। कैसे हो? इसके पास खड़ी वो बस इतना ही पूछ सकी। जहान ने निगाह उठाकर इसे देखा। वो बेड के किनारे पर बैठा था। ठीक हूँ। चंद लम्हे खामोशी की नज़र हो गए। तुमने आखिरी दफ़ा सच कब बोला था जहान? अभी 1 मिनट कबल, जब मैंने कहा था कि मैं ठीक हूँ। इसकी बातें भी इसकी तरह होती थीं, पहेली और पहेली। मेरा बैग रख लो, इसमें मेरा फ़ोन भी है। इसने अपना चमड़े से बना दस्ती बैग साइड टेबल से उठाकर हया की तरफ बढ़ाया, जिसे हया ने थाम लिया। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरा फ़ोन खोलना। वैसे तो वो फिंगरप्रिंट से खुलता है, मगर तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ मुतबादिले पासवर्ड के तौर पर लगा दी है, पूरे 8 हिस्से। ओके? तुम फ़ोन बुक में पहले नंबर पे कॉल करके सब कुछ बता देना। इसके हाथों में पड़ा बैग यकदम बहुत भारी हो गया। इसकी नौबत नहीं आएगी, तुम ठीक हो जाओगे जहान। जहान ने जवाब नहीं दिया। फिर ज़्यादा मोहलत मिली भी नहीं। वो इसे ले गए और वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक कुर्सी पर आ बैठी। वो कह रहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए। वो सोच रही थी कि अगर इसे कुछ हो जाए तो वो क्या करेगी। ज़िंदगी में बाज़ अगर कितने खौफनाक होते हैं ना, इनको आधा सोचकर भी दम घुटने लगता है। वो बस जहान का बैग गोद में रखे इसे किसी वाहिद सहारे की तरह मजबूती से थामे कुर्सी पर बैठी सामने शीशे के बंद दरवाज़ों को देखे गई।
وہ کیسی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جب دعا نہیں مانگی جاتی۔ دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھ کر انہیں ہاتھوں سے کیے گئے جانے والے گناہ یاد آ جاتے ہیں، تب لگتا ہے معافی نہیں ملی۔ کیا واقعی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ فون کی گھنٹی بجی تو وہ ذرا چونکی، پھر موبائل دیکھا، ابا کالنگ۔ السلام علیکم ابا۔ اس نے فون کان سے لگایا تو اپنی آواز بے حد پست اور بھاری لگی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے اور کدھر ہو بیٹا؟ پھر وہ رسمی علیک سلیک حال احوال اور تمہید کے بعد پوچھنے لگے تو واپس کب آ رہی ہو؟ فون کان سے لگائے اس نے زور سے آنکھیں کھولیں، سامنے کا منظر دھندلا گیا تھا۔ ابا مجھے مزید دن لگ جائیں گے۔ حیا ابا کو جیسے اکتاہٹ ہوئی، اتنے دن ہو چکے ہیں، کیا ابھی تک تمہارا ٹور ختم نہیں ہوا؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ لندن جانے کے بجائے ترکی میں جتنا چاہے وقت گزار لو۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر تمہاری اماں اور روہیل کا ولیمہ کرنا چاہ رہی ہیں، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ہاں، جہان کا کیا پروگرام ہے؟ کیا وہ تمہیں ملا ہے؟ حیا نے ایک نظر آپریشن تھیٹر کے بند شیشے کے دروازوں کو دیکھا۔ جی وہ یہیں ہے، وہ بھی ساتھ ہی آئے گا۔ اس کی آواز میں خود بھی اتنی بے یقینی تھی کہ ابا نے جیسے دوسری طرف انتزاعیہ سر جھٹک دیا۔ مجھے پتا ہے وہ تمہیں نہیں ملا ہوگا، خیر چھوڑو، تم جلد آنے کی کوشش کرو۔ وہ کتنے پر یقین تھے کہ جہان ان کی بیٹی سے قطع تعلق کرنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ تھے تو ان دونوں کی منگنی پہ، مگر نہیں، لوگ اپنی آنکھوں کے بجائے کانوں پہ یقین کرنے کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ ابا میں جلدی نہیں آ سکتی، ایک دوست ہاسپٹل میں داخل ہے، اس کی سرجری ہے، میں اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتی۔ ابا آنسو بے اختیار اس کی آنکھوں سے لڑک کر نقاب کے اندر جذب ہونے لگے۔ ابا چند لمحے کو بالکل خاموش ہو گئے۔ اس کا یہاں کوئی نہیں ہے ابا، میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے ان 5 ماہ استنبول میں میرا بہت خیال رکھا ہے، ہر موقع پر اس نے میرا ساتھ دیا ہے۔ اب کیا میں اسے آپریشن تھیٹر میں چھوڑ کر آ جاؤں؟ اوہ آئی سی، وہ ذرا دھیمے پڑے۔ کیا وہ لڑکی حالے نور، کیا اس کا آپریشن ہے؟ وہ ذرا چونکی۔ آپ حالے کو کیسے جانتے ہیں؟ تمہیں لگتا ہے جب تم کچن میں کھڑی ہو کر نور بانو کو ترکی نامہ سنا رہی ہوتی ہو تو سارا گھر برداشت سے سننے کے علاوہ اور کیا کر رہا ہوتا تھا؟ اوہ اچھا، حالے کا نام تو وہ بہت لیتی تھی۔ ابا اس سے واقف تھے، پھر بھی اس نے تردید یا تصدیق نہیں کی۔ جھوٹ وہ بولنا نہیں چاہتی تھی اور سچ بولنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ ابا جب تک وہ اسٹیبل نہ ہو جائے میں ادھر ہی رہوں گی، روہیل کو اگر اتنی جلدی ہے تو کر لے میرے بغیر اپنا ولیمہ۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر جیسے ہی وہ ٹھیک ہو تم واپس آ جانا۔ چند مزید نصیحتیں کر کے فون بند کر دیا۔ حیا چند لمحے فون کو دیکھتی رہی، پھر پھپھو کا نمبر ملایا۔ ہیلو، پھپھو نے تیسری بیل پہ فون اٹھایا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہ سکی، حلق میں کچھ پھنسا گیا تھا، آنسو بار بار ابل رہے تھے۔ ہیلو حیا، پھپھو اس کا نمبر پہچاننے کے باعث اسے پکار رہی تھیں، مگر اس کے الفاظ مر گئے تھے۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا کہاں ہے، کیسا ہے، وہ اس کے لیے دعا کریں، مگر کچھ نہ کہہ سکی۔ ہیلو، اس نے کال کاٹ دی اور پھر فون بند کر دیا۔ جہان نے کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا اور وہ اس کا اعتبار توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ عجیب بے بسی سی بے بسی تھی۔ سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اس نے ذہن پہ زور دینے کی کوشش کی کہ جب کسی کا آپریشن ہونا ہو تو کیا پڑھنا چاہیے۔ سائمہ تائی کہتی تھی کہ پہلے کلمے کو 1.25 دفعہ پڑھنا چاہیے۔ جب بھی کوئی بیمار ہوتا یا کسی کزن کا انٹری ٹیسٹ یا ایڈمیشن کا مسئلہ ہوتا، تائی کے لاؤنج میں وہی ایک ماحول سج جاتا، چاندنیاں بچھا کر کھجور کی گٹھلیوں کے ڈھیر لگا دیے جاتے۔ اسپتال کا وہ کوریڈور اب سرد پڑتا جا رہا تھا، جولائی کی شام بھی ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سوچنا چاہا کہ وہ اس وقت کیا پڑھے، بغیر حساب رکھے، بغیر گنے توجہ اور یکسوئی سے کیا مانگے، مگر وہ گرہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ڈی جے کے بعد اس نے دعا مانگنی چھوڑ دی تھی اور پردے کے بعد شکوہ کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر اب وہ شکوہ کرنا چاہتی تھی، جیسے ایوب علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس نے کرسی کی پشت سے دیوار پہ سر ٹکا کر آنکھیں بوند لی۔ بس یہی ایک شکوہ تھا جس پہ لب مہر بند نہیں رہے تھے۔ میں اپنے دکھ اور ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں۔ اس کے قدموں میں جیسے بیڑیاں ڈال دی گئی تھیں، وہ چاہ کر بھی نہ حرکت کر سکتی تھی، نہ سانس لے سکتی تھی۔ ہر طرف جیسے اندھیرا تھا۔ اس ایک شخص کو کھو دینے کا صرف احساس بھی اس تاریک سرنگ کی طرح تھا جس کا کوئی اختتام نہیں تھا۔ اس کی ساری چاندنی اس اندھیرے میں ڈوب گئی تھی۔ 5-5.5 گھنٹے گزر گئے تھے، تبھی شیشے کا دروازہ کھلا۔ اس نے سرجن کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کو لوہے کے خول کو کرسی کے مقناطیس نے یوں چپکا رکھا تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود اٹھ نہ سکی۔ کیا ہوا ڈاکٹر، اس نے خود کو کہتے سنا۔
سرجری پیچیدہ تھی مگر کیل بہت اندر تک نہیں گئی تھی. ہم نے اسے نکال دیا ہے. ڈاکٹر اسے بتانے لگا. اس کی کھوپڑی کا جو حصہ ڈیمیج ہوا تھا اسے ٹیٹانیم لیش کے ساتھ ری بلس کر دیا گیا ہے. اور جہان ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس نے بے قراری سے ان کی بات کاٹی. وہ پتہ نہیں کون سی زبان بولے جا رہے تھے. ہاں آف کورس وہ ٹھیک ہے. سرجری کامیاب رہی. جیسے ہی اینیتھیزیا اترے گا وہ اسٹیبل ہو جائے گا تو آپ اس سے مل سکیں گی. زندگی میں بعض خبریں انسان کو کیسے ملتی ہیں، شاید جیسے اوپر سے بہتی ہوئی کوئی آبشار ہو جس کا دھارا اسے بھگو دے، یا پھر جیسے آسمان سے سونے کے پتنگے گر رہے ہوں، یا جیسے لہلہاتے سبزہ زار ساتھ کسی چشمے کے ٹھنڈے پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھنا ہو. مرہم، ٹھنڈ اور سکون. شکریہ، بہت شکریہ. اس کی آنکھیں اور آواز دونوں بھیگ گئیں. نقاب کے اوپر لبوں پہ ہاتھ رکھ کر جیسے ابلتے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کی. پھر اٹھ کر کھڑی ہوئی. لوگ سکون پا کر نڈھال ہو کر بیٹھ جایا کرتے ہیں مگر وہ اس کیفیت میں اٹھ کھڑی ہوئی. مقناطیس غائب ہو گیا اور چاندی کا مجسمہ پھر سے چمکنے لگا تھا. اللہ آپ کو بہت خوش رکھے. زندگی میں کسی کو اس کے منہ سے اتنے دل سے اس نے شاید پہلی دفعہ دعا دی تھی. وہ ایک پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دے کے آگے بڑھ گئے. جس شیشے کے دروازے سے وہ آئے تھے اس کے پار عملے کے 2 افراد ایک اسٹریچر دھکیلتے جا رہے تھے. وہ دوڑ کر دروازے کی طرف آئی اور چہرہ شیشے کے دروازے کے قریب لے جا کر دیکھا. وہ جہان ہی تھا. لیٹے ہوئے اس کی گردن ایک طرف ڈھلکی تھی یوں کہ چہرہ حیا کے سامنے تھا. بند آنکھیں، نیچے گہرے حلقے، سر پٹیوں میں جکڑا. ایک پٹی آنکھ کے قریب سے گزرتی تھی. بے ہوش بے خبر اسٹریچر کے آگے بڑھ گیا. وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی. دونوں کے درمیان اس دفعہ پہلے بھی شیشے کی دیوار تھی، ایسے ہی جیسے بہت پہلے اس کے درمیان تھی. تب دھندلی تھی، آر پار کا منظر مبہم تھا، لیکن اب وہ صاف تھی. سب واضح تھا مگر دیوار تو دیوار ہوتی ہے اور ہاتھ زخمی کیے بغیر اس دیوار کو ہٹانا ممکن بھی نہ تھا. بہت تھکی تھکی سی واپس اس نے ٹھیک سے دعا نہیں کی تھی مگر وہ ٹھیک سے شکر تو کر سکتی تھی نا. سلطنت ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ پر شام کا نیلگوں سرمئی پن چھا رہا تھا. اس کے پرائیویٹ روم تک آنے سے قبل وہ اپنے ہوٹل کے قریب ایک فلورسٹ سے سفید گلابوں کا ایک بڑا سا بوکے لے آئی تھی اور اب اس کے کمرے میں کھڑی ایک کارنر ٹیبل پر رکھے گلدان میں وہ پھول سیٹ کر رہی تھی. سفید گلاب جب کانچ کے گلدان میں جلوہ گر ہو چکے تو اس نے چہرہ ان کے قریب کر کے آنکھیں موندے سانس اندر کو اتاری. تازہ دل فریب مہک سارے وجود میں اندر تک گھل گئی. پھر اس نے پلٹ کر دیکھا. وہ سو نہیں رہا تھا، بس گردن سے نیچے شیٹ ڈالے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا. سر ویسے ہی پٹی میں جکڑا تھا اور اوپر سفید جالی دار سی ٹوپی تھی. کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ کہنے کے ساتھ حیا نے گلدستے سے ایک اد کھلی کلی علیحدہ کی. اوہوں، وہ بند آنکھوں سے زیر لب بڑبڑایا. اوکے. وہ کلی ہاتھ میں لیے اس لمبے سے کاؤچ پر آ ٹکی جو بیڈ کی پائنتی کے قریب ہی دیوار کے ساتھ لگا تھا. عبایا اس نے نہیں اتارا تھا، بس نقاب نیچے کر لیا تھا. ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ تم بہت جلدی ریکور کر لو گے. چند لمحے گزرے تو اس نے گلاب کی ٹہنی کو انگلیوں پر گھماتے ہوئے بات کرنے کی ایک کوشش کی. پتہ ہے مجھے. اس نے آنکھیں نہیں کھولی، البتہ ماتھے پہ ایک اکتاہٹ بھری شکن کے ساتھ جواب دیا. وہ پرواہ کیے بغیر ہاتھ میں پکڑے سفید گلاب کو اسی طرح گھماتی گئی. بہت کچھ یاد آ رہا تھا. تمہیں یاد ہے جب ہم پہلی دفعہ استنبول میں ملے تھے تب تم نے پوچھا تھا کہ کون حیا؟ ذرا سا مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے جہان کو دیکھا جس نے اس بات پر آنکھیں کھول کر ایک اچٹتی نظر اس پر ڈالی تھی جیسے کہ تم جانتے ہی نہیں تھے کہ کون حیا. تو تم نے آگے سے کیا کہا؟ پھپھو کی بھتیجی یعنی پھپھو سے ملنے آئی ہے. ہاں تو انہی سے ملنے آئی تھی نا. اسے ان باتوں کو دہرانے میں مزہ آنے لگا تھا. میرا ایک کام کرو گی حیا؟ اس نے بات کاٹ کر بہت سنجیدگی سے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا. ہاں کہو. وہ بہت سنجیدگی سے سنتی کاؤچ پر ذرا آگے کو ہوئی. پہلے ایک دفعہ جہان نے اس سے چائے بنوائی تھی وگرنہ وہ کوئی کام نہیں کہتا تھا. مجھے فارمیسی سے تھوڑی کاٹن لا دو گی؟ ہاں ضرور. اس کا کام کرنے کی خوشی بہت قیمتی تھی. دروازے تک پہنچ کر وہ کسی خیال کے تحت رکی اور پلٹ کر جہان کو دیکھا جو ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا تھا. کس لیے چاہیے تمہیں کاٹن؟ کان میں ڈالنی ہے تاکہ کچھ سن نہ سکوں. وہ جو پرجوش سے باہر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، پہلے آنکھوں میں حیرت ابھری، پھر اچنبھا، پھر سمجھ میں آنے پر ڈھیر ساری خفگی. لب خود بخود بیچ گئے اور پھر پیر پٹکتی واپس کاؤچ پر آ کر بیٹھ گئی.
بازو سینے پر لپیٹے ٹیک لگائے خاموش مگر ناراض نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بہت شکریہ۔ اس نے گردن سیدھی کر کے آنکھیں پھر سے موند لیں۔ یہ آدمی بھی نہ 2-4 دن مہذب بنا رہے تو بیمار پڑ جائے، اس لیے اپنے اصل روپ میں بہت جلد واپس آ جاتا ہے۔ وہ اس طرح خفا خفا سی بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔